الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور پیارے بھائیوں۔ پیارے دوستو، بعض اوقات گھر کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہوتی ہے جو گھر سے ساری برکت کو لے کر جاتی ہے اور گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ غلطیاں ہیں جو کہ جھاڑو کے حوالے سے گھروں میں کی جاتی ہیں، جن کی جانب اکثر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، اور یہی غلطیاں گھر میں بے برکتی کی وجہ بنتی ہیں اور گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ جھاڑو کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی جھاڑو جو آپ کے گھر سے گندگی کی صفائی کرتا ہے، یہی جھاڑو آپ کے گھر کی برکت کا صفایا بھی کر سکتا ہے۔ جھاڑو سے جڑی غلطیاں کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی باتوں کو ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ بزرگ حضرات اور بزرگ عورتیں جو بھی باتیں بتاتی ہیں، جن بھی باتوں کی تاکید کرتے ہیں، وہ یہ باتیں ایسی نہیں کرتے، بلکہ ان باتوں کے پیچھے ان کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو وہ آزما چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر گھروں میں بزرگ عورتیں شام کے وقت جھاڑو لگانے سے منع کرتی ہیں اور گھر میں جھاڑو نہیں لگانے دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جھاڑو لگانے سے ان کے گھر میں فرشتے نہیں آتے، یا پھر اس کو گھر کی برکت سے جوڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسے گھر میں رحمت نہیں آتی، برکت اٹھ جاتی ہے۔ لیکن کوئی پکی بات نہیں بتائی جاتی کہ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ بات تو پکی ہے کہ غلط وقت پر جھاڑو دینے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت بتائیں گے۔ اس حکایت میں وضاحت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ میرا شوہر، میرے 3 بچے ہیں، سب کام کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، لیکن گھر میں پھر بھی مسائل رہتے ہیں اور ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ کمائی کہاں جاتی ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں صفائی کس وقت کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، میں کبھی صبح صفائی کر لیتی ہوں تو کبھی شام کے وقت۔ تو آپ نے اس عورت سے کہا، یہی وجہ ہے کہ تمہارے گھر میں برکت نہیں ہے، جس کی وجہ سے کمائی کا پتہ نہیں چلتا۔ یاد رکھیں کہ شام کے وقت صفائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شام کے وقت کیڑے مکوڑے گھر کے کونوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ اپنا رزق بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور اپنا رزق اٹھا کر کونوں میں پڑے رہتے ہیں۔ گھر کے کونوں میں یہ کیڑے مکوڑے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر تم رات کو یا شام کو جھاڑو لگاؤ گی تو یہ کیڑے مکوڑے اور ان کا رزق گھر سے باہر چلا جائے گا، اور جب یہ اپنا رزق تلاش کریں گے تو ان کو اپن کا رزق نہیں ملے گا، اور یوں کیڑے مکوڑے پورے گھر والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور ان کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کی مخلوق بھوکی رہتی ہے تو اس مخلوق کے دل سے بد دعا نکلتی ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق سے
بہت پیار ہے، اسی لیے شام کے وقت جھاڑو نہ لگایا کرو۔ پیارے بہنوں، معلوم ہوا کہ جھاڑو لگانے کا صحیح وقت صبح کا وقت ہے، رات کو جھاڑو لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ بہت سے کیڑے مکوڑے رات کو نکلتے ہیں، رات کو اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اور جب شام کے وقت جھاڑو لگایا جاتا ہے تو گھر میں موجود بہت سی کھانے پینے کی چیزیں بھی صاف ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے رات کو نکلنے والے کیڑے مکوڑوں کو کچھ نہیں ملتا۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ بات دلیل کے ساتھ سمجھ لی کہ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے کیوں منع کیا جاتا ہے، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اور قول بھی جان لیا کہ آپ بھی گھر میں جھاڑو کے حوالے سے یہ غلطی نہ کریں، ورنہ آپ کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ آج کے دور کو ماڈرن دور کہا جاتا ہے اور ایسی باتوں کو پرانے زمانے کی باتیں کہا جاتا ہے، لیکن ویڈیو کے اسٹارٹ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کی باتوں کے پیچھے ان کی زندگی کے تجربات موجود ہوتے ہیں، مگر یہاں تو جو بات ہوئی ہے وہ دلیل کے ساتھ آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ امید ہے کہ آج کے بعد ہماری بہنیں شام میں جھاڑو لگانے سے اجتناب کریں گی، تاکہ ان کی غلطی کی وجہ سے گھر کی برکت نہ اٹھ جائے۔ یہاں پر جھاڑو کے حوالے سے چند مزید غلطیاں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں جو عموماً گھروں میں کی جاتی ہیں۔ ان غلطیوں میں جو بڑی غلطی ہے وہ جھاڑو کو رکھنے کی جگہ کے حوالے سے ہے، اور یاد رہے کہ جھاڑو ایسی چیز ہے جو گھر میں موجود ہر گندی چیز سے ٹچ ہوتا ہے، جتنا بھی گند ہو وہ اس سے صاف کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہر طرح کی خطرناک جراثیم اور بیکٹیریا اور نہ جانے کیا کیا کچھ لگ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جھاڑو کو ایسی جگہ قریب نہ رکھیں جہاں کھانا پکاتے ہیں یا پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اکثر عورتیں اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ وہ جھاڑو کچن کے اندر ہی رکھ دیتی ہیں یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کے قریب ہی رکھ دیتی ہیں، تو آپ خود ہی سوچ لیجئے گا کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس سے گھر میں بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور غلطی گھر میں بے برکتی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیارے بہنوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کے اندر ایسا کوئی کام نہ ہونے دیں جو گھر میں بے برکتی کا باعث ہو۔ گھر میں بے برکتی ہوگی تو گھر میں سکون نہیں ہوگا، اور گھر میں سکون نہیں ہوگا تو گھر برباد ہونے لگے گا۔ جس گھر میں برکت ہوگی وہ گھر پرسکون ہوگا، اس گھر میں خوشیاں آئیں گی، وہ گھر آباد رہے گا۔ جہاں پر گھروں میں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں پر گھروں میں جو بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی نہیں کی جاتی، اور جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر کا ایک فرد، ایک آدمی بے نمازی ہو تو پورے گھر میں اس کی وجہ سے بے برکتی ہوگی۔ اس لیے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ جیسے ہی آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آپ اپنے گھر کے اندر برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ کم از کم روزانہ ایک پارہ یا آدھا پارہ ضرور تلاوت کیا کریں۔ پیارے دوستو، آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ نماز ادا کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد ہر گھر سے تلاوت کی آواز بلند ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں فجر کی نماز پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور تلاوت قرآن کا جو حال ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے اور قرآن شریف پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔